ایک بات سمجھانے کے لیے میں نے مختصر سی تلاوت کی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ سوال یہ ہے، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، دین ہمارے ہاں بھی اسلام ہے؟ ہم سے پوچھے دین کیا ہے، ہم بھی کہیں گے اسلام ہے۔ تو پھر یہ بات کیوں فرمائے کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے؟ اتنا فرماتے ان الدین الاسلام، دین اسلام کا نام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، یہ ان اللہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک سوال سمجھیں، پھر اس کا جواب سمجھیں۔ پہلے ایک سوال اور اس کا جواب سمجھیں گے تو ان اللہ سمجھ آئے گا۔ اس لفظ اندہ کو سمجھانے کے لیے واقعتاً 1 گھنٹہ کم از کم ہو اور خالص علماء ہوں تو بات زیادہ مزیدار ہوتی ہے۔ آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ عید کا دن تھا، منڈی بہاولدین سے ایک مولانا صاحب تھے، مولانا محمد حارث، میرے شاگرد بھی ہیں، مجھ سے بیعت بھی ہے۔ عید کے دن مجھے ملنے کے لیے آئے، ساتھ ان کے 2 طالب علم بھی تھے۔ ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ اب جو طالب علم نظریاتی طور پہ ہمارے نہیں تھے، ہمارے مخالف عقیدے کے تھے، اور شاید انہوں نے کہہ رکھا ہوگا کہ ہمارا بتانا نہ ہم کون ہیں، ہم نے سوال کرنے ہیں۔ اس لڑکے نے مجھ سے سوال یہ کیا، انبیاء علیہم السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی زندہ ہیں۔ مجھے کہتا ہے اس پر آپ دلیل پیش کرتے ہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ مجھے کہتا ہے یہ دلیل آپ کی نہیں بنتی، یہ دلیل ہماری بنتی ہے۔ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم انبیاء کو وفات کے بعد زندہ مانتے ہیں، وہ کہاں زندہ ہیں؟ انبیاء وفات کے بعد کہاں زندہ ہیں؟ بولو نا، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا عقیدے کا، کہاں زندہ ہیں؟ قرآن کریم میں ہے وہ اللہ کے پاس ہے، قبروں میں تو نہیں ہے۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ قبر بھی زندہ ہے، اور قرآن میں آتا ہے شہید کہاں زندہ ہے؟ بولو۔ تو وہ کہتا ہے کہ زندہ آپ بھی مانتے ہو، زندہ ہم بھی مانتے ہیں۔ تم وہاں مانتے ہو جہاں اکابر کہتے ہیں، اور ہم وہاں مانتے ہیں جہاں قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا ہی پٹھا لیتے۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ چلتا رہے گا۔ سمجھ آیا اس کا اعتراض؟ وہ کیا کہتا ہے کہ ہم بھی زندہ مانتے ہیں اور آپ بھی۔ تم کہتے ہو وہاں زندہ جہاں بزرگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہاں زندہ جہاں قرآن کہتا ہے۔ تم کہتے ہو قبروں میں، ہم کہتے ہیں علیین میں۔ تو ہم اللہ کے پاس مانتے، تم قبروں مانتے ہو، دلیل تو ہماری ہے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ زندہ کہاں مانتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں علیین میں۔ میں نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ جہاں اللہ ہوگا وہاں شہید ہوں گے نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بل احیاء، وہ کہاں زندہ ہے؟ تو جہاں اللہ وہاں ہوں گے نا۔ میں نے کہا تم بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ چپ۔ میں نے کہا تم کہتے ہو علیین میں زندہ ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کے پاس، تو جہاں اللہ ہوں گے وہاں ہوں گے نا۔ مجھے بتاؤ اللہ کہاں پر ہے؟ کہتا جی ہر جگہ۔ تو میں نے کہا یہ پھر بریلوی کا عقیدہ ثابت ہوا۔ وہ کہتے ہیں ولی ہر جگہ ہوتا ہے، حاضر ناظر ہوتا ہے، نبی حاضر ناظر ہوتا ہے، تو ان کا عقیدہ ثابت ہوا نا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے پاس زندہ ہے، اللہ کہاں پر؟ ہر جگہ۔ تو وہ کہاں پر ہوں گے؟ ہر جگہ ہوں گے۔ تو میں نے کہا تمہارا عقیدہ ثابت ہے، ہمارا یہ تو بریلویوں کا ثابت ہو گیا۔ تو پھنس گیا۔ میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، وہ اللہ کے نبی کو ہر جگہ پہ مانے تو آپ کہتے ہیں شرک ہے، آپ کہتے ہیں وہاں زندہ جہاں اللہ ہے، یہ تو ولی بھی ہر جگہ پہ ثابت ہو گیا۔ اگر نبی کو ہر جگہ ماننا شرک ہے تو ولی کو ہر جگہ ماننا تو بڑا شرک ہوگا۔ اب بتاؤ تو موحد ہے یا تو مشرک ہے؟ مجھے کہتے جی آپ جواب دیں۔ میں نے کہا سوال میرا ہے، میں کیوں جواب دوں؟ تیرے سوال پر میں نے سوال کیا تو صاف کر۔ اب جتنا ان کو پڑھایا تھا وہ علم تو جواب دے گیا، اگلا نہ پڑھایا تھا نہ وہ جواب دے سکتا تھا، وہ تو خاموش ہو۔ جواب میں نے کہا نہیں دوں گا، جاؤ اپنے کسی شیخ القرآن سے پوچھو جا کر،
پھر ہمارے پاس آؤ، پھر بات کریں گے. میں کوئی تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ تمہارے سوال پورے سمجھاتا، پھر جاؤ جا کے بات کرو. اب میں آپ کو بات سمجھانے لگوں، آپ اس کو سمجھو. قرآن کریم کہتے ہیں بل احیاء عند ربہم، شہداء زندہ ہیں اللہ کے پاس. یا عند ربہم یرزقون کے ساتھ ملا لو تو کہیں گے وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس رزق دیا جاتا ہے. جس طرح کرو بات تو ایک ہی ہے، کی طرح سمجھو. یہ عندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عندہ کا معنی سمجھ آ گیا؟ آپ دیکھیں نا کتنے سوالات حل ہوتے ہیں. عندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اس میں 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ عندہ کا معنی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. نمبر 1، اگر کسی شخص کو آپ ملنے کے لیے جائیں اور وہ شخص گھر میں نہ ہو، ان کا بیٹا ہو، آپ اس کے بیٹے سے پوچھو کہ آپ کے ابو جان کہاں پر ہیں، وہ کہتا ہے جی حیدرآباد کے ہیں. آپ اس سے پوچھتے ہیں دادا ابو کہاں پر ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ میاں کے پاس ہیں. ابو جان کہاں پہ اور دادا ابو اللہ میاں کے پاس کا مطلب کیا ہے؟ قبر میں. قبر میں اس کا معنی کیا ہے؟ فوت ہو گئے، قبر میں چلے گئے. اس نے کیوں کہا کہ ابو جان حیدرآباد ہیں اور دادا ابو اللہ میاں کے پاس ہے؟ یہ اس نے کیوں کہا؟ دونوں میں فرق کیوں کیا؟ اچھا، اسی طرح آپ ایک کنال جگہ خریدتے ہیں، اس میں 5 مرلے کی مسجد بناتے ہیں اور 15 مرلے کا اپنا مکان بناتے ہیں. یہ کنال جگہ آپ نے خریدی ہے، ایک کنال پہ پیسہ آپ نے لگایا ہے، تعمیر آپ نے کی ہے، اور جب تعمیر مکمل ہو جاتی ہے 5 مرلے کی مسجد اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، 15 مرلے کا مکان بنا دیتے ہیں، تو دونوں کا نام بدل جاتا ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ جی میرا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ کیوں؟ وجہ پیسے آپ نے دونوں پہ لگائے ہیں، خرچ آپ نے کیا ہے. ایک اللہ کا گھر ہے، ایک آپ کا گھر ہے. آپ کا گھر ہے کہ آپ رہتے ہیں، اللہ تو وہاں نہیں رہتا. اللہ کا گھر کیسے بن گیا؟ فرق ہو گیا نا دونوں. یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں. اس سے پہلے میں قرآن کی 1-2 باتیں، بہت سارے واقعات قرآنی آیات بہت ساری ہیں. میں نے تو پہلے کہا تھا نا کہ وقت زیادہ چاہیے، میں صرف اشارہ کروں، آپ اہل علم ہیں، پھر آپ اس میں مزید دلائل اکٹھے کر لیں. حضرت مریم علیہ السلام کمرے میں بند ہیں، زکریا علیہ السلام دعوت کے لیے گئے ہیں، واپس تشریف لائے ہیں، کمرہ کھولا ہے، حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل موجود تھے. زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ اور میں ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. جو روزانہ کھانا زکریا علیہ السلام دیتے تھے وہ کس کی طرف سے ہوتا تھا جی؟ اور آج پھل کس کی طرف سے؟ یومیہ کھانے کو نہیں کہتی اللہ کی طرف سے، آج کے پھل کو کہتی ہے اللہ کی طرف سے. حالانکہ دونوں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. آپ یہاں سے پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر، جو بھی آپ کا علاقہ ہے، آپ وہاں گئے تھے اور بائی ایئر یا بائی بس آپ واپس پہنچے. کب آئے بھائی؟ آج رات آئے. کیسے آئے؟ الحمدللہ خیریت سے پہنچ گیا. بالکل آپ آ رہے تھے جہاز پہ یا بس پہ آپ آ رہے ہیں، حادثہ ہو گیا، ڈرائیور گاڑی چلاتے سو گیا، سخت لگی، گاڑی ٹوٹ گئی اور آپ پہنچے. تو کیسے آئے؟ کہتے ہیں بس اللہ نے پہنچا دیے. جو ٹھیک ٹھاک ہیں پھر کون پہنچاتا ہے؟ کبھی کو کہتا ہے اللہ نے پہنچا دیے؟ کوئی آپ کے مہمان آئے، بھائی کیسے آئے؟ بس اللہ نے پہنچا دیے. کوئی بھی نہیں کہتا. کتنا کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے خیریت کے ساتھ پہنچ گیا، الحمدللہ بہت اچھا سفر ہوا. لیکن یہ نہیں کہتا اللہ نے پہنچایا. اور اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، گاڑی ٹوٹ جائے، 10 بندے مر جائیں اور آپ گھر پہنچ جائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بس اللہ نے پہنچا دیا، اللہ نے پہنچا دیا. ایسے ہی کہتے ہیں. یہ فرق کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ذہن میں آ جائے، اس سوال کا جواب پھر بہت آسان ہے جو اس نے مجھ سے کیا تھا عند ربہم پر. قرآنی اصطلاح ہے کہ عند ربہم یا عند اللہ استعمال کہاں ہوتا ہے؟ دنیا میں ہر چیز کا مالک اللہ ہے، دنیا میں ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے. اور ظاہری مالک بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ظاہری مالک بھی اللہ ہوتا ہے اور بعض ایسے جن کا ظاہری مالک بندہ ہوتا ہے. دنیا میں ہر چیز پہ حقیقی اختیار اللہ کے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ظاہری اختیار اللہ بندے کو دے دیتے ہیں
اور بعض ایسے جن پر ظاہری اختیار بھی اللہ کا رہتا ہے. حقیقی اختیار تو ہر چیز پر اللہ کا ہے. جن چیزوں پر ظاہری اختیار بھی اللہ کا ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے, اور جس میں ظاہری اختیار بندے کا ہو نسبت بندے کی طرف ہو جاتی ہے. یہ آپ اصول ذہن میں رکھ لیں. اب ساری باتیں آسان ہیں. ابو جی کہاں گئے؟ دادا ابو کہاں گئے؟ کیوں؟ ابو جی مرضی سے گئے ہیں, مرضی سے آئیں گے. دادا ابو نہ مرضی سے گئے ہیں نہ مرضی سے آئیں گے. اب نسبت بدل گئی. سمجھ آ گئی؟ اس لیے کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس ہے اور وہ حیدرآباد کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ حیدرآباد اللہ نہیں ہے, قبرستان میں اللہ ہے. اللہ تو ہر جگہ پر ہے. لیکن ابو کو یہ نہیں کہ اللہ کے پاس گیا. کیوں؟ ابو مرضی سے گئے ہیں اور مرضی سے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور وہ جو ایک کنال کی جگہ لے کر 15 مرلے کا مکان, 5 مرلے کی مسجد, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے. کیوں؟ میں اپنے 15 مرلے کے گھر کو بیچ سکتا ہوں, وہ جو 5 مرلے کا وقف کیا اس کو نہیں بیچ سکتا. 15 مرلے کی جگہ ہدیہ کر سکتا ہوں, 5 مرلے والی نہیں کر سکتا. تو 15 مرلے کی جگہ میں نے خریدی اور بنائی, اس پہ اختیار میرے ہیں. اور جو 5 مرلے کی خریدی اور بنائی اس پہ میرے ظاہری اختیار ختم ہو گئے ہیں. اب اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہو. حضرت زکریا علیہ السلام روزانہ حضرت مریم کو کھانا دیتے, اپنے اختیار سے دیتے تھے, تو نسبت ان کی طرف ہوتی. اور آج جو پھل آیا اس میں کسی بندے کا ظاہری کوئی اختیار نہیں تھا, اب نسبت اللہ کی طرف ہو. اس لیے فرمایا ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. معمول کی گاڑی آپ کو لے کر آئی, بندہ گاڑی چلا رہا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, اختیارات ہے, الحمدللہ پہنچ گیا ہو. اور ڈرائیور چلا رہا ہو, چلاتے سو جائے, ٹوٹ جائے گاڑی اور اس میں سے ایک بندہ بچ جائے, اس میں بندے کو اختیار ہے. اس لیے کہتے ہیں آج اللہ نے پہنچایا ہے, اس لیے کہ ظاہری اختیار بندے کے ختم ہو گئے تھے. خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ رات اپنی بیگم سے کہا, ان بن خامد بیوی میں ہو جاتی ہے, خواہ نبی ہی کیوں نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ کبھی ایسے معاملات آئے ہیں کہ آپ 1 مہینہ مسجد نبی کے اندر ہیں, گھر نہیں گئے, تو کوئی معاملہ تھا تو ایسے ہوا نا, ایسا ہو جاتا ہے. لیکن اس کی پھر شرعی حدود ہیں کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. حضرت خلیفہ ہارون رشید کی انبن ہو گئی. اس نے بیوی کو کہہ دیا بھائی کل سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے میری حدود سے نکل جا, تجھے اپنی اوقات سمجھ آئے, نہ نکلی تجھے 3 طلاق. غصے میں کہہ دیے. جب غصہ ٹھنڈا, خلیفہ بھی پریشان, بیوی بھی پریشان. کیوں؟ وہ سمجھتا رہا 3 طلاق 3 ہوتی ہے, وہ سمجھتا رہا 3 طلاق, بادشاہ بھی سمجھ رہے 3 طلاق 3 ہوتی. ایسے ہی ہے نا, ایک دور وہ تھا بادشاہ بھی سمجھتا 3 طلاق 3 ہے, حتیٰ کہ چور بھی سمجھتے کہ 3 طلاق 3 ہے. کتنا معروف واقعہ ہے. امام صاحب رحمہ اللہ کے دور میں کچھ بندوں نے ڈکیتی ماری, چوری نہیں ڈکیتی ماری. چوری اور ہوتی ہے, ڈکیتی اور ہوتی ہے. ڈکیتی تو سینہ زوری سے ہوتی ہے نا, چوری چھپ کر ہوتی ہے. وہ ڈکیت تھے, چور بھی نہیں تھے, مال لوٹ رہے تھے, یہ چوری کر رہے تھے. مالک نے دیکھ لیا, اس نے کہا یہ تو صبح بتا دے کہ اس کو مار دو. دوسرے ڈاکو نے کہا بھی مارو مت, یہ 302 چھپتا نہیں ہے, قتل نکل جاتا ہے, مارو مت. اس سے قسم لے لو, کبھی صبح کسی کو مت بتانا. اگر تو نے ہمارا کسی کو بتایا نا فلاں نے چوری کی ہے, تیری بیوی کو 3 طلاق. اس نے کہہ دیا میں بلاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاق. چور بھی سمجھتے رہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے. یہ آج کا اتنا گندا طبقہ ہے جو چوروں اور ڈاکوں سے بھی بدتر ہے. میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں رلانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تمہیں سمجھ ہے کتنے گندے لوگ ہیں جن کو ہر اتحاد میں تم شامل کر کے اپنے سر پہ بٹھاتے ہو, جن نے نکاح کے نام پہ زنا کا دروازہ کھولا ہے. پتہ نہیں کیسے ان سے آپ پیار کرتے ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. ایک بندہ ایک گلی میں کچھ زانی عورت رکھ لے, اعلانیہ رکھ لے, کوئی اس سے پیار نہیں کرتا, اور ایک 3 طلاق دے کر پھر بیوی گھر میں رکھے, وہ زانی سے بڑا زانی ہے. کوئی بندہ زنا کو زنا سمجھ کر کرے تو مسلمان ہے, اور زنا کو نکاح سمجھ کرے اس کو تو ایمان کا خطرہ ہے. ہم پھر بھی ان سے پیار کرتے ہیں. ابھی علمی اختلاف ہے. کیا علمی اختلاف ہے؟ پھر جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی دلیل سے نہیں مانتا, وہ بھی علمی اختلاف ہے. حضور کے بعد کوئی اور نبی مانتا ہے, وہ بھی دلیل دیتا ہے, وہ بھی علمی اختلاف ہے. جو صحابہ پہ بکتا ہے دلیل سے بکتا ہے, وہ بھی علمی اختلاف ہے. یہ تو سارے علمی اختلاف ہو گئے. جاہلانہ اختلاف رہ کون سا جاتا ہے؟ مجھے علمی اختلاف ہے, علمی عجیب تو ہم نے ڈڈورا پیٹا, علمی اختلاف ہے. اور اگر میں علمی اختلاف پہ تقریر کر لوں, نہ یہ فرقہ واریت پھیلا ہے نا بھائی, یہ امت کو توڑ رہا ہے, یہ امت کو توڑ رہا ہے. میں تو دلیل سے توڑ رہا ہوں امت کو, پھر ہماری بات بھی آپ مان لیں. خیر, حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے درمیان میں واقعہ آ گیا, تو امام صاحب
تو صبح مالک مکان نے کہا جی میں جانتا ہوں کس نے چوری کی ہے لیکن میری مجبوری ہے. امام صاحب نے فرمایا تو فکر نہ کر. تھانے دار کو بلایا, محلے کے لڑکے اکٹھے کیے اور اس کے بعد کہا بھی سب کو مسجد میں جمع کرو. اسے کہا تو دروازے پر کھڑا ہو جا, ہم ایک ایک بندہ باہر نکالیں گے, پوچھیں گے چور ہے, کہنا نہیں, چور ہے, کہنا نہیں. جب چور آ جائے چپ ہو جانا. ایک دروازے گزارتے رہے, چور ہے, کہا جی نہیں, چور ہے, نہیں, چور ہے, یہ نہیں, اس نے چوری کی ہے, چپ ہو گیا. امام صاحب نے کیسے کو پکڑو؟ امام صاحب چوروں کو پکڑتے ہیں تو چور تو پھر پریشان ہو گئے نا ان کے نام سے. چور کیوں پریشان نہیں ہو گیا امام صاحب کا نام سن کر؟ اب دیکھو چور بھی پکڑا گیا اور بیوی کو 3 طلاق بھی دی. تو خلیفہ ہارون رشید کا غصہ ٹھنڈا ہوا. اب خلیفہ کی بیگم نے قاضی امام ابو یوسف کے پاس بھیجا پیغام, امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد, کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے تو آپ اس کا حل نکالیں. امام صاحب نے ابو یوسف نے پیغام بھیجا کہ خلیفہ کی بیوی سے کہو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے, درمیان میں کسی بندے کو نہیں بتا سکتے, تمہیں خود آنا پڑے گا. بادشاہ کی بیوی بھی ہو, مجبوری ہے, ٹھیک ہے جی کب آؤں؟ کاسر کے بعد اور مغرب سے پہلے آؤ. ٹھیک, مغرب سے پہلے آئی. امام یوسف نے فرمایا بھی مسجد میں ایک کونے میں جیسے اعتکاف کی جگہ پردہ بنا دو اور خلیفہ صاحب کی بیوی وہاں بٹھا دو. آ گئی, اب بیٹھ گئی. تو امام یوسف نے فرمایا کہ یہاں بیٹی بیٹھو. تمہاری بات سنتے ہیں, ابھی ذرا اذان ہو لے پھر تمہاری بات سن لیں. اس نے کہا جی اذان سے پہلے, کہا نہیں اذان ہو لے پھر سنتے ہیں. حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا جب اذان ہوگی کہ ہاں بیٹی کیا بات ہے, وہ رونے لگ گئی. کہا روتی کیوں, مسئلہ بتاؤ. کہا جی اب تو مسئلہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا میرے شوہر نے کہا تھا غروب شمس سے پہلے میری حدود سلطنت سے نکل جاؤ وگرنہ 3 طلاق. سورج غروب ہو گیا, میں اپنے حدود کی سلطنت کے اندر ہوں شوہر کی, اب کیا مسئلہ بتائیں گے؟ امام ابو نے فرمایا کہ بیٹی گھر چلی جاؤ, تمہیں 1 طلاق بھی نہیں ہوئی. کہا جی کیوں؟ کہا تمہارے شوہر کی آدھی دنیا پر حکومت ہے لیکن جہاں جہاں مسجد ہے نا وہاں اس کی حکومت نہیں ہے. تو ہم نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تمہیں حدود سلطنت سے نکال لی ہے, اس لیے کوئی طلاق نہیں, جاؤ گھر. سمجھ آئی؟ بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے لیکن مسجد سے باہر, مسجد میں حکومت صرف اللہ کی ہے. میں یہ اندہ پہ بات سمجھا رہا تھا کہ اندہ کا مطلب کیا ہے. اب آپ اندہ کا معنی سمجھیے نا. اب سمجھو, لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم. یا عند ربهم کا معنی یہ نہیں ہے جہاں اللہ وہاں وہ, یا عند ربهم قرآنی اصطلاح ہے, یعنی ان کی حیات ایسی جگہ پر ہے جس حیات میں بندے کا کوئی دخل نہیں. دنیا میں بندہ جیتا ہے نا, آپ 2 دن کھانا چھوڑ دیں, کتنی دیر تک جئیں گے؟ اپنا گلا پکڑ لیں, سانس لینا چھوڑ دیں, جی سکتے ہیں؟ اور قبر میں زندگی بغیر سانس کے ہے, آدمی سانس نہیں لیتا, وہ زندگی کی نوعیت بالکل مختلف ہے. فرمایا وہ ایسی جگہ پر زندہ ہیں جہاں حیات میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں. عند ربهم کا معنی اس حیات میں بندے کو کوئی دخل ہے, ایسی ان کو رزق اللہ کے پاس ملتا ہے. اللہ کے پاس رزق کا معنی یہ ہے کہ اس میں بندے کو کمانا نہیں پڑتا, محنت نہیں کرتی پڑتی, بغیر کمائے خود بخود ملتا ہے. یہ ہے عند ربهم کا معنی. اب سمجھ آ گئی؟ یہ عند ربهم سمجھ آ جائے کتنے اشکال ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں. اور بہت ساری بحثیں ایسے منسلک ہیں لفظ عندہ پہ. میں آگے مفتی سے کہہ رہا تھا میری خواہش ہوتی کہ آپ علماء جمع کریں اور مجھے بولنے کا موقع دیں, پھر اس پر علماء اپنے پورے سوال کریں تاکہ ان کے عقائد کے معاملے میں بات کھلے اور سمجھے ہمارے اکابر کے عقائد کیا ہیں. یہ نہیں کہ فلاں عقیدہ قرآن کے خلاف ہے, فلاں کسی چیز کے خلاف ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب میں نے آیت پڑھی تھی ان الدین, دین اللہ کے پاس اسلام ہے, ہمارے یہاں دین اسلام نہیں ہے. عند اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں تبدیلی کا اختیار بندے کو نہیں ہے. یہ ہے معنی عند اللہ کا. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں تو دین اسلام ہے, ہمارے یہاں دین کوئی اور چیز ہے. اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے, یعنی دین میں بندے کو تبدیلی کا کوئی اختیار ہرگز نہیں ہے. آج دنیا میں ایک معاملہ چل رہا ہے اور یہ معاملہ مکہ میں حضور کے ساتھ بھی چلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ احوال اللہ کے نبی کے ساتھ آئے تھے. مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے جب بڑے بڑے اسٹیج پر بولنے والے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے حالات کے لیے بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا, صحابہ اور حضور میں ہماری کوئی مثال نہیں. تعجب ہوتا ہے ایسی بات سن کر.
جو بات آج کی جا رہی ہے نا، یہ حضور پاک کے دور میں تھی. اس دور میں کیا تھا؟ مشرکین یہ بات کہتے تھے آپ ایسا کرو یا قرآن کریم کی جگہ کوئی اور کتاب لاؤ اور یا اس کو بدل دو. ہے یا نہیں؟ ہے نا، 11ویں پارے میں ہے. یا اس کی جگہ کوئی اور لاؤ، بدل ہو، تبدیل کرو یا کچھ کمپرومائز کرو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا نبی ان سے کہو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ میں قرآن بدل سکتا ہوں نہ اس میں کمپرومائز کر سکتا ہوں. یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. فمن یبتغی غیر اللہ دین غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ، میں اس کے علاوہ کوئی دین قبول کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ تیار نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کامل کیا، اس کا نام اسلام، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں نے صرف یہ بات سمجھائی کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے. اس کا معنی سمجھ آ گیا؟ دین اللہ کے اسلام کا معنی کیا ہے؟ بندہ اس کو بدل نہیں سکتا، بندے کے اختیار میں نہیں. ہم گرفتاری دے سکتے ہیں، ہتھ کڑی پہن سکتے ہیں، چمڑا ادڑوا سکتے ہیں، دین بدل نہیں سکتے. کیوں؟ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یقیناً کچھ نہ کچھ کر لیتے. ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیا کریں بتاؤ؟ ہم کچھ پیسے لے لیتے، کچھ سہولت لے لیتے، کچھ گنجائشیں لے لیتے، لیکن ہمارے پاس میں ہو تو پھر ہے نا، ہمارے پاس میں ہے ہی نہیں، کیسے تبدیل کریں؟ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دین میں ہمارے یہاں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے دین صرف دین اسلام ہے، اسی کو ہم نے رکھنا ہے، اسی کو لے کر چلنا ہے. میرا دل کرتا ہے میں اشارہ کر دیتا ہوں تفصیل پھر کی سفر میں سے 2 لفظ سن لیں. ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب. ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب. دین کسے کہتے ہیں، مذہب کسے کہتے ہیں؟ ان میں فرق ہے. ان میں فرق ہے. جو فرق نہیں سمجھتے غلط فہمی کے شکار ہیں. ہم فرق نہیں سمجھتے، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. جب بھی دین پر حملہ ہوتا ہے نا، یا شریعت پہ حملہ کرنے والا سمجھتا نہیں ہے اور ہم جواب نہیں دے سکتے، ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی جواب کیسے دیں. دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ منسوسات کا نام دین ہے، اجتہادیات کا نام مذہب ہے. سمجھ آ گئی؟ علماء تو آرام سے سمجھیں گے نا. عوام ہر بات نہ بھی سمجھے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. میں نے یاد ہے میں نے علمی لطیفہ سنایا تھا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ بیان کیا تو ایک مولوی صاحب نے اعتراض کیا، اتنا علمی بیان آپ نے عوام میں کیا، عوام سمجھی نہیں، فائدہ کیا ہوا؟ تھانوی صاحب میں سمجھ گئے تو اچھا، نہیں سمجھے تو بہت اچھا. اس مولوی صاحب نے کہا ہمیں تو آپ کا جملہ بھی سمجھ نہیں ہے، سمجھ آئے اچھا، نہیں سمجھ آئے بہت اچھا، ہم تو آپ کا جملہ بھی نہیں سمجھ سکے. تھانوی فرمایا مولوی صاحب اگر یہ میرا بیان سمجھ گئے تو اچھا، مسئلہ سمجھ آ گیا، اگر نہیں سمجھے تو بہت اچھا. آج کا مسئلہ نہیں سمجھ آیا، ان کو یہ سمجھ آ گیا مولوی اشرف علی عالم اتنا بڑا ہے جو ہمارے مذہب کا ہے، یہ کبھی دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے. یہ لوگوں سے کہیں گے ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، یہ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے. آج کا مسئلہ نہ سمجھ آئے، یہ تو سمجھ آ گیا ہمارا مذہب کے پاس علم کتنا ہے، اب یہ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے. تو دین کس کا نام ہے؟ منسوسات. لفظ یاد کر لو، میں ترجمہ سمجھاؤں گا. میں نے آج ظہر کے بیان میں بھی کہا تھا کہ جب میں کوئی بات کہتا ہوں پریشان نہ ہوا کرو، میں جب تک سمجھانا لوں میں سٹیج نہیں چھوڑتا. اور اس کا معنی یہ نہیں کہ میں رگڑتا رہتا ہوں، پورے وقت پہ بات بھی ختم کرتا ہوں. دین نام ہے منسوسات کا، مذہب نام ہے اجتہادیات کا. لفظ یاد رکھ لو. مطلب کیا؟ ہمارے ہاں عقائد اور مسائل وہ ہیں کہ جو قرآن کریم کی آیات کے اندر ہیں، احادیث کے اندر صاف صاف آئے. جو قرآن کریم اور حدیث میں صاف صاف آ جائے اسے کہتے ہیں منسوس. اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہے یا نہیں؟ بولو، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں اللہ ہے، یہ دیکھ، یہ منسوس ہے. جنت ہے یا نہیں؟ بولو، یہ منسوس ہے. جہنم ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ منسوس. تو جو چیز نمازیں کتنی ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں. اسے کیا کہیں گے؟ منسوس. اچھا، کس سے نماز ٹوٹتی ہے، کس سے نہیں ٹوٹتی؟ نئے نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. یہ تو قرآن حدیث میں نہیں ہوتا نا. روزہ فرض ہے، بولتے جاؤ، کہاں لکھا ہے؟ قرآن کریم میں. اچھا، اگلا مسئلہ انجیکشن لگائیں تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ یہ قرآن میں لکھا ہے. یہ کہاں پر ہے؟ یہ اجتہاد ہے. یہ قرآن حدیث میں صاف نہیں ہے، نکالنا پڑتا ہے.
تو جو عقائد اور مسائل قرآن اور احادیث میں آئے نا، صاف صاف آیات آئے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ منسوخ. اور جو قرآن کریم حدیث پاک کے اوپر نہ ہوں ان کو نکالنا پڑے اسے کہتے ہیں اجتہادیات. اجتہادیات کا نام مذہب ہے، منسوخات کا نام دین ہے. ابو حنیفہ کا مذہب، مالک کا مذہب، شافعی کا مذہب، امام احمد کا مذہب. مذاہب کتنے اور دین کتنے؟ ادیان اربع کوئی نہیں کہتا، مذاہب اربع کہتے ہیں. جن گدھوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ مذاہب اربع پر اعتراض کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے الگ دین کھڑا کر لیا، امام شافعی نے الگ دین کھڑا کر لیا. مانا تمہیں سمجھ نہیں آتا، اعتراض ہمارے اوپر کرتے ہو. آپ کتب فقہ اٹھا کے دیکھ لو، لکھا ہوگا ھذا مذہب ابو حنیفہ، کہیں لکھا نہیں ہوتا ھذا دین ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ نے جو فقہ دی ہے اسے دین نہیں کہتے، اسے مذہب کہتے ہیں. اور مذہب دین کے مخالف نہیں ہوتا، دین میں سے ہوتا ہے. مخالف ہونا اور ہے اور میں سے ہونا اور ہے. ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، بیٹا باپ کا مخالف ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ باپ سے آیا ہے. یخرج من صلب والترائب، یہ ماں سے آیا ہے. ان کو ماں اور باپ کا دشمن مت سمجھو، اسی میں سے نکلا ہے. فقہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے، قرآن حدیث سے نکل کے آئی ہے. تو یہ مخالف تھوڑی ہے. کہہ دے جی باپ بیٹے کا مخالف نہیں، مخالف نہیں ہے. جس طرح ماں اور باپ کے وجود سے اولاد نکلتی ہے اس طرح قرآن کریم حدیث مبارک سے فقہ نکلتی ہے. اس کو اجتہاد کہتے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں، اس کو اولاد کہتے ہیں، اس کو ماں باپ کہتے ہیں. مخالفت نہیں ہوتی. اس لیے منسوخات کا نام دین ہے، اجتہادیات کا نام مذہب ہے. مذاہب چار ہیں، دین چار نہیں ہے. دین ایک ہے اور مذہب چار ہے. دینوں میں اختلاف نہیں ہوتا، مذاہب میں اختلاف ہوتا ہے. اب یہ بات سمجھ نہیں آتی. عبادت دیان اکٹھا ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے. بھائی کیا اکٹھا ہونا چاہیے؟ دین ہے ہی ایک، ہم الگ ہے ہی نہیں. تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان کا دین ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ تو پھر ہمیں اکٹھا تم نے کیا کرنا؟ ہم تو ہیں ہی اکٹھے. اجتہاد بھی اگر اکٹھا ہو تو پھر اجتہاد ہے کیا؟ وہ تو دین ہو گیا. اگر سب کا اجتہاد بھی ایک ہو جائے تو اجتہاد ہوا، یہ دین ہوا یا مذہب ہوا؟ وقت کم ہے، میں نے صرف اشارہ کیا ہے. اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ کا مذہب، امام احمد کا مذہب، یہ بھی قرآن میں، یہ بھی قرآن کریم میں. قرآن کریم نے خود اس پہ لفظ استعمال کیا ہے. ہمارے دلائل کتنے ہیں؟ میں انگلیاں کھڑی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ٹینشن نہ ہو. کتنے؟ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع، نمبر 4. اب قرآن کریم کی آیات دیکھو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ قرآن ہے. قرآن کی اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سنت کی اتباع کرو. اور جب اجماع کی باری آئی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ یا غیر المؤمنین، کے درمیان میں سبیل آ گیا نا. اور جب قیاس کی باری آئی وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ یا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، بولو. سبیل کا معنی ہے راستہ، مذہب کا معنی ہے راستہ. جب قرآن اور سنت کی باری آئی ہے درمیان میں لفظ سبیل نہیں آیا، درمیان میں لفظ سبیل نہیں آیا. اور جب اجماع اور قیاس کی باری ہے درمیان میں لفظ سبیل آیا ہے. قرآن و سنت سے دین ہوتا ہے اور اجماع اور قیاس سے مذہب ہوتا ہے. تو قرآن نے اس کو مذہب کہا ہے، اسے دین کہا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، یہ سبل کیوں فرمایا، سبیل کیوں نہیں فرمایا؟ اگر اس سے مراد دین ہوتا اللہ سبیل فرماتے. اس کا معنی مذاہب ہے، اس نے فرمایا جاہدوا لنہدینہم سبلنا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دین ایک ہے، مذاہب 4 ہیں. مذاہب کتنے؟ 4. اور 4 مذاہب میں امت کو روک دو، فرقہ واریت بند ہو جائے گی. دروازہ کھول دو گے پھر ایک نہیں پھر 1000 فرقے پیدا ہو جائیں گے. اللہ اور ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق